ایران نے آپ نے ہرمز کو دنیا کے لیے بند کر رکھا ہے. ہرڈلز ہیں، اس نے ٹکا لگایا ہوا امریکہ نے، اور وہ بھی ڈٹا ہوا آپ نے ہرمز کو. اسی آپ نے ہرمز کو امریکہ نے ایران کے لیے بند کر رکھا ہے. کہ یہ جو تکلیف ہے یہ ایران کو زیادہ ہے. کون کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. چائنا تو تھا ہی، اب روس بھی کھل کے آ گیا. ایون پاکستان ایرانیوں کو لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہا ہے. پاکستان تو کھل کے ان کے ساتھ ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ یو اے ای میں پھر کیا چل رہا ہے؟ یو اے ای کو تو نوست پڑ گئی ہے. السلام علیکم، سید محمد شافی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی تاریخ میں ایران نے آپ نے ہرمز کو دنیا کے لیے بند کر رکھا ہے، جبکہ اسی آپ نے ہرمز کو امریکہ نے ایران کے لیے بند کر رکھا ہے. دونوں جو ہے وہ اکنامک پریشرز بلڈ کر رہے ہیں. ایران دنیا پہ اکنامک پریشر بلڈ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے ایران پہ پریشر بلڈ کر رہا ہے. امریکہ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا اتنی آسانی سے، لیکن ایران کافی آلریڈی دبا ہوا ہے، آلریڈی اس پہ سینکشنز ہیں. اس طرح کی جب فردر اکنامک بلاکیج آئے گی تو اناج بھی آنا کم ہو جائے گا، اور آلریڈی ان ریسٹرکٹیڈ پوزیشن. تو اس کے لیے ایران کوششیں کر رہا ہے کہ کم اس میں سے کسی طرح وہ باہر آ سکے. تو آئیے ہم شیخ آفتاب حنیف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایران کس حد تک کامیاب ہے. السلام علیکم. بھائی السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ گڈ، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ. ویری گڈ. تو بتائیے جناب، ایران کی کیا کوششیں ہیں اور اس میں کون کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں؟ شاہ جی، اس میں تو اب ایک چیز تو کھل کے آ گئی سامنے جی کہ چائنا تو تھا ہی، اب روس بھی کھل کے آ گیا. ٹھیک ہے. اس میں قطر بھی آ گیا، ایران کی حمایت نمبر اس کے ساتھ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایران بڑی سختی میں گزر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی جو اس کو اپنا اس کو کھلے سمندر میں ہرڈلز ہیں، اس نے ٹکا لگایا ہوا امریکہ نے، اور وہ بھی ڈٹا ہوا آپ نے ہرمز میں. جی ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ ایران کو زیادہ ہے، امریکہ کو نہیں. آلریڈی جنگ سے تباہی پھری ہوئی لیکن ہے. ایک بات جو بڑی خوش آئند ہے، بہت اچھی، پاکستان نے کیا کیا. پاکستان نے ایران کے لیے ٹرانزٹ روٹ جو ہے نا وہ کھول دی، زمینی راستہ کھول دی. تقریباً 3000 کے لگ بھگ کنٹینر اس کے پھنسے ہوئے وہاں پہ ایران کے. اب وہ یہ مختلف جگہ سے، مثلا پورٹ قاسم سے، گوادر سے، گبت سے، پھر پسنی کراچی سے، اچھا یہ سارے دیگر جو ہمارے پورٹس ہیں ان پہ آگے لگیں گے. سارا سامان جو ہے وہ زمینی راستے سے ایران چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ہماری وفاقی وزارت تجارت، جی اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ٹھیک ہے. عراقی صاحب جب گئے نا رشیا، تو وہاں پہ ان کی باڈی لینگویج ٹوٹل چینج ہو گئی. اچھا. ایک تو صدر پیوٹن نے ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کی، اور ان کے کہا کہ ہم لاجسٹک، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم خطے میں ہم ان کے ساتھ ہیں. دوسرے خوشی کی لہر اس وقت آئی جب انہیں یہ پتہ چل گیا، یہ خبر مل گئی کہ پاکستان نے یہ کر دیے. اچھا. اب حالات جو ہیں ایران کے وہ نہیں رہیں گے جو امریکی ڈکے کی وجہ سے، امریکی ناکے کی وجہ سے. جی اب حالات چینج ہو جائیں گے. 3000 کنٹینرز تقریباً ہیں سمندر میں پھنسے ہوئے. جب وہ یہاں سے جائیں گے، اور تو اس کا میں آپ کو بتاؤں، جو ہیں ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ بلوچستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، کیا نام ان کا، حاجی ایوب مریانی. جی. اسلام آباد کے جو ہیں چیمبر آف کامرس کے قائم مقام صدر طاہر ایوب صاحب، اور دیگر چیمبرز آف کامرس پاکستان کے جو ہیں، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. انہیں کہا جی کہ ٹرانزٹ ہب بنے گا پاکستان. جی. اور پاکستان نے بھی ایران کو مزید 6 راستوں کی نشاندہی کی ہے جو پاکستان سے وایا ایران وسط ایشیا کی ریاستوں میں سامان لے کے جائیں گے. اچھا. اور یہ ایک طرح سے یہ ایسا ہے کہ ایران بھی گوادر میں اب شامل ہونے والا ہے چائنا کے ساتھ. چائنا نے جو ایران کی مدد کی تھی اس جنگ میں، وہ تو عیا ہے صاحب پہ. لیکن اب یہ جو پاکستان اس کے ساتھ کر رہا ہے ایران کے ساتھ، یہ بھی وہ جو ہے ایرانی، یہ ناقابل فراموش ایک مدد ہے ان کے لیے. بالکل صحیح. اب ایران کہتا ہے ڈکا تم بھی لگائی رکھ، میں بھی لگائی رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے. وہی سارا ہے، وہی ساری گیم ہے. ٹھیک ہے، کب تک؟ کب تک؟ ایبسولوٹلی. یہ پرانوں کی گیم ہے. اب جس کے پران ڈھیلے
وہاں سے نومبر کو امریکہ میں آ رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن ہے. جی ہاں جی ہاں. پھر فوجی اس کے وار کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ تقریباً 1.5 سے 2 بلین ڈالر نقصان اس کا ہو رہا ہے ڈیلی کا امریکہ کو. ظاہر ہے اس کو ایران کو بھی ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ. پھر اس نے حساب بھی دینا ہے کہ بھائی یہ جنگ کیوں کی, حاصل کیا کیا, حاصل کیا کیا تم نے. حاصل ابھی تک اس کو کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب کہ ایران فون کر دے تو ہم کو بات کریں گے. ایران کے عراقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں مذاکرات کے لیے کہا, ہم اس پہ سوچ رہے ہیں, ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے, ہم سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. فی الحال آپ بیٹھے رہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے. اب ان کا جو اصل مسئلہ تھا اجناس کا, ادویات کا اور دیگر چیزوں کا, وہ پاکستان نے حل کر دیا. اب یہ کوئٹہ, یہ بلوچستان کے راستے جا رہا ہے ان کی طرف. چلیے ویری گڈ ویری گڈ. اچھا باقی جو مسلم کنٹریز جو رہ گئی ہیں جی سی سی سے, جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا سنی اتحاد کا, جس میں ایجپٹ تھا, جس میں سعودی عربیہ تھا, جس میں پاکستان تھا اور ٹرکی تھا جو اس کو لیڈ کر رہا تھا. اب اس میں کیا فردر پروگریس ہے؟ ہاں اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی نمایاں طور پہ, ایک تو قطر آ گیا اس میں, ایڈ ہو گیا. ایڈ ہو گیا, اور دوسرے ایران بھی آ گیا. اچھا ایران بھی اس میں ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو ہے ابراہیم اکارڈ میں اسرائیل کو بھی ایک چھوٹی سی کامیابی ملی ہے, لیکن وہ گریٹر وہ علاقہ جو قازقستان, اچھا وسطی ایشیا کی ریاست ہے, ایک بہت بڑی مسلم ریاست ہے رقبے کے لحاظ سے. ان کا رقبہ پاکستان سے 3 گنا ہے. اچھا قازقستان کا, لیکن آبادی بہت کم ہے, 2 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ان کی. تیل سے مالا مال ہے, گیس ہے, قدرتی ذخائر ہیں وہاں پہ. اچھا تو ان کو گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں, گھوڑے کا دودھ پیتے ہیں. اچھا یہ وہ والے مغل جو منگول جو ترکی کی مخلوق نسل جو ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ شامل ہو گئے ہیں وہاں پہ. وہ گئے تھے اسرائیلی صدر اسحاق, کیا اس کا نام ہے, یرزوق, اور وہاں سے ان کے جو ہم منصب ہے قاسم جو مارت, ان سے ملاقات ہوئی. معاہدہ تو یہ میرا خیال ہے یہ نومبر 25 ہے نا. جی یہ لیکن اناؤنس انہوں نے کر دیا, اب کیا ہے, اب وہ ہو گئے ہیں اس میں. اب ان میں جو ہے وہ بحرین ہے, یو اے ای ہے, اور مراکش جو سوڈان ہے, اور اسرائیل ہے. اب یہ بھی آ گئے. لیکن دوسری طرف سنی اتحاد جو ہے یہ خطے کے بڑے اہم ملک ہیں, قطر, سعودی عربیہ وغیرہ. جی ہاں سعودی وغیرہ بالکل, اور ایران. جی ہاں. اب یہ بات دوسری طرف چلنے کے لیے, اب ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہوش آنا شروع ہو گئی ان کو. جی ہاں ڈیفینس تو چاہیے نا, ڈیفینس اور باقی جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اچھا, تو اس سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایون پاکستان ایرانیوں کو لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہا تھا, یعنی کہ جو عمان گئے تھے وہ پاکستان, وہ پاکستان تیاری پہ گئے تھے, اور یہ رشیا بھی ہوئی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. پاکستان تو کھل کے ان کے ساتھ ہے. جی ہاں پورا ساتھ دے رہا ہے ان کا. انڈیا میں صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے, یہ کیا ہو گیا اس میں. کوئی اور انہوں نے کچھ کہہ, پہلے تو یہ بدگمانی پھیلا رہے تھے کہ جی ایران کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میسج کمپلیٹ نہیں پہنچا رہا ہے یا بدنیتی کر رہا ہے. وہ کریں گے. دیکھیں بات جو یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ, فریب, مکر, فتنہ, یہ بھارت کا قومی نشان بن چکا ہے. اب وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں تو لگے رہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, آسانیاں پیدا کر رہا ہے. اور یہ امریکہ بھی مان جائے گا, امریکہ بھی بالآخر پیچھے رہے گا. بہت بڑا زبردست دباؤ ان پہ, یورپ کا بھی اور دوسرے ملکوں کا. بھائی عرب ملکوں کا بھی بڑا دباؤ ہے, پھر اس کو اندر سے بڑا دباؤ ہے. اس کو بینک میں بند, اس نے سائنس بورڈ بند کر دیا. آپ کو پتہ چلا امریکہ میں. اچھا, ٹرمپ نے اپنا سائنس بورڈ بند کر دیا ہے جو وہاں پہ تمام اخراجات کی نگرانی کرتا تھا. اچھا یس, اسے سارے تمام یہ میسیج آ گیا ٹیلی فونوں پہ. وہ آپ نے کہا تھا نا کہ لوگ فون کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب میسیج آ جائے. ان کو ٹیلی فون پہ میسیج دے گا نو مور, جاؤ گھر. ادارہ ہی بند کر دیا اس. وہاں پہ تو بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. امریکہ میں حالات جو ہے نارمل نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, جبکہ ایران میں نارمل ہوتے جا رہے ہیں.
ان کو یہ تنگی تھی ایران کو، ظاہر ہے خوراک نہ ہوگی، دوائیاں نہ ہوں گی، فلاں نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا، تو کہاں سے آئیں گی؟ وہ پاکستان نے راستے دے دیا جا. اچھا تو یہ بتائیے کہ یو اے میں پھر کیا چل رہا ہے؟ اب وہ پکے پکے ساتھی بن گئے ہیں، ان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. ہمیں بھی دیکھیں تو جی یو اے ای کا تو دیکھیں، اسرائیل کی سپورٹ. یو اے ای کو تو نوسط پڑ گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہیں، پراپرٹی سستی ہو گئی ہیں، ان کے کرتوتوں کے جو 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 ہے نا مقافات عمل جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. جی ہاں جی ہاں. یہ تو میں نے اس دن کسی جگہ باتیں کر رہے تھے جب انہوں نے وہاں پہ بت پرستی شروع کرائی تھی نا، جی ہاں جی ہاں. انڈیا کا بنا کے وہ ٹھیک ہے. سارا، تو میں نے وہ دوستوں میں بیٹھے بات کہا، میں کہا لکھ لو آج کا دن، ان کے اوپر نوسط طاری ہو گئی ہے، اور یہ دن بدن ذلیل و خوار ہوں گے بھائی. اور جی ہاں جی ہاں. اوپر سے ابراہیم مکان میں چلے کے کھلے کھلے ان کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، اور سیل بھی لے رہے ہیں اسرائیل سے. ظاہر ہے. اور یہ میرے خیال یہ بھی تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ اسرائیل سے کوئی مدد حاصل کر رہے. دس از فرسٹ ٹائم آئی تھنک. مسلمان ملک نہ گئے نا جی، بس عربی ملک ہے بس. گردانیں گے تو اس طرح نا وہ ہم نہیں گردانے گے، آپ گردانتے رہے، میں نہیں گردانتا، یہ عربی ملک ہے. اچھا بس یہ مسلمان ملک. ہاں وہ تو یوں تو لبنان میں ہر طرح کے اس میں ہے مذاہب، اس میں نتھنگ رانگ وتھ دیٹ، لیکن یہ لکھا تو اس طرح جا رہا ہے. دس از فرسٹ ٹائم. آپ کہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے اس کو کہنے کہیے. نہیں ہسٹری کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا بھائی. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ہسٹری کب کہہ رہی ہے؟ ہسٹری تو کہہ رہی ہے، پڑھ کے آ رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس از فرسٹ ٹائم اٹ ہیز ہیپنڈ، اور وچ از شرمندگی ہے، اس میں کچھ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے خطہ عرب سے غیر مسلموں کو نکال دیا تھا. یہ حضرت عمر نے کیا تھا. اچھا. اور یہ حضرت عمر کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں، اب آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں نا، پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی عربی ملک نے بت پرستی اپنے ملک میں رائج کر دی. کلب، ہر قسم کی خرابات وہاں پہ. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا دیکھیں نا، رکھتی ہے آپ کی بات. پھر بھی نام اسلامی، منافقت، فتنہ. بس میں پہلے بھی میں نے کہا تھا ان کے والد جو تھے نا، ہاں ان کے والد بڑے اچھے آدمی. ہاں ہی واز اے برین فار یو اے. بے شک ابھی انہوں نے کیا تھا سارا کچھ. یہ تو بس اس کے بعد سے جو ہے نا وہ ہوتا ہی ایک بندہ پیدا ہوتا ہے فیملی میں، اس کے بعد پھر کیا تھا، اس کے بعد اس لیول کا بندہ نہیں آتا. ایک ونس اے وائل نہیں، آ بھی جاتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں نہیں آتے، کم بھی آتے ہیں، لیکن آ بھی جاتے ہیں. یہ تو بالکل ہی اس کے مخالف ہیں. مطلب نسل در نسل چیز نہیں چلتی. کوئی ایک فیملی کوئی پیدا ہو گیا، اقبال ایک پیدا ہو گیا، ابھی تھوڑی کہ ان کی فیملی میں اقبال ہی پیدا ہوتے رہیں گے. تو قدرت کا نظام ہے. ریگستان کو نخلستان بنا دیا. ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ بنیاد ان کے والد یہ ساری تعمیر دبئی کی پاکستانیوں نے کی ہوئی ہے. جی رائٹ رائٹ. انہوں نے پاکستان میں کافی تعمیر کی ہے اسے اسے صاحب نے. جی ہاں. نہیں ایسے لوگوں جانتا ہوں، چٹا دودھ رنگ تھا ان کا، دبئی گئے ہیں کام کرنے، کالے سیاہ ہو گیا آگے، اتنی گرمی اتنی دھوپ ہے وہاں. ہاں نہیں میں تو پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں. کنسٹرکشن مینس کے ہاسپٹلس، ہاں وہ بنایا، شہزاد ہاسپٹل بنایا ہے، رحیم خان میں ڈیولپمنٹ کی ہے. تو ہی ہیز لکڈ آفٹر جتنی پاکستان کو ضرورت تھی اس وقت، اتنی تو اس وقت تھی نہیں. پاکستان خود خوشحال تھا، جتنی بھی جو بھی تھا اس نے کیا. لیکن انہوں نے، پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی ہے. اب وہاں پہ پاکستانی نہ ہونے کے برابر، ان کی اپنی آبادی سے زیادہ، ان کی عربیوں کی، یو اے کے لوگوں کی اپنی آبادی سے کہیں زیادہ ہندوستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں. جی جی یہ تو ہے، ان کی پاپولیشن زیادہ ہے. اتنا پیار ہے ان کو غیر مسلموں سے. جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں مسلمان ملک ہے. جی ملک ہے بھی ملک ہے، مسلمان کوئی نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. بہرحال اس میں کافی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہاں پہ اگر ان کے ساتھ سفر جاری رکھنا ہے اس بلاک کے ساتھ، کس بلاک؟ اسرائیل اینڈ ابراہیم اکارڈ میں رہنا ہے تو ان کو پھر وہ ساری چیزیں دوبارہ جو طاغوت میں چلا گیا طاغوتی ہو گیا. ہاں تو وہ گل ختم ہو گئی. ریسٹور کریں گے جو بیسس جو بھی کریں، نقصان ہوا جو بھی کریں تو طاغوتی ہیں. طاغوت کے ساتھ ملنے والا طاغوتی ہے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ایسے ایگریڈ. تو ناظرین آپ نے شیخ آفتاب صاحب کے خیالات سنے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں مطلع فرمائیں. اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اور پھر دوبارہ آپ نئے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.